بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شوال المکرم کی 6 تاریخ اور پیر کا دن ہے۔ آج کا دن بابرکت دن ہماری زندگی میں آ چکا ہے۔ آج کے دن اس تسبیح کو پڑھنے والا بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس تسبیح کو پڑھنے والے بندے پر اتنی کرم نوازیاں فرماتا ہے کہ وہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں، اس بندے نے ایسے کلمات پڑھ کر مجھ سے مانگا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ بندہ جو کچھ بھی مانگتا ہے اس بندے کو وہ عطا فرما دو۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے آنے والا سال خوشیوں کا سال ہو، غموں سے نجات کا سال ہو، آپ کی ہر حاجات، آپ کی ہر خواہش، آپ کی جو بھی میرے بھائیوں خواہش ہے، اللہ رب العالمین اس وظیفے کے صدقے آپ کی تمام خواہشات کو پورا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر اس قیمتی عمل کو آج کے دن ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت، جس کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر کا بڑا نایاب عمل ہے، بڑا قیمتی عمل ہے۔ اس کو پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ رب العالمین جس پر کرم نوازیاں فرماتا ہے، وہ بندہ اللہ پاک کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے گا تو اس رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو جو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے اور جس کو جتنا بھی زیادہ چاہے عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ الہی سے التجا کرنی ہے، اور آپ نے آج کے دن کسی بھی وقت ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اس کا ایک وقت مقرر نہیں ہے، پورے دن کے اندر آپ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحات کے اندر اس تسبیح کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو پورا کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی مسائل ہیں، کوئی حاجات ہے، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے گھر میں اولاد کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی میرے بھائیوں پریشانی ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک ان کلمات کی برکت سے وہ تمام پریشانیاں دور فرماتا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا ذکر کر کے اور اس کے حبیب کا وسیلہ دے کر مانگیں تو وہ رب ضرور عطا فرماتا ہے۔ میں نے تو سب کچھ بنایا ہی اپنے حبیب کے لیے ہی ہے، یہ ساری کائنات بنائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب اور مستند ہے کہ انشاءاللہ فوری اثر کرے گا۔ آپ اپنے رب پر امید رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ یہ عمل تو آپ لوگ کر لو گے، لیکن آپ لوگ اگر رزق اور پیسوں کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہو تو آپ لوگ لازمی پڑھو۔ یہ مہینہ حضور کو پسند ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ وظیفہ تمام وظائف کا سردار وظیفہ ہے۔ تو میرے بھائیو، میری بہنوں، یہ بلائے مبالغہ ہے اور یہ تمام وظائف کا سردار نظر آتا ہے۔ آپ نے بس اس قیمتی وظیفے کو اور ہر ایک چیز کو سمجھ کر کرنا ہے، کوئی بھی قیمتی بات کہیں رہ نہ جائے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھا کریں، کہیں سے بھی وظیفے کا کوئی حصہ رہ نہ جائے اور آپ اس کے فائدے اٹھا سکیں۔ میرے بھائیو، میری بہنوں، آپ اس وظیفے سے محروم نہ رہ جائیں۔ تو یہ صورت ایسی ہے میرے بھائیو، اور اس عمل کے ذریعے اس کی ہر پریشانی سے اس کو نجات مل سکتی ہے۔ کوئی بھی آپ کی حاجات ہے، کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے، تو آپ نے بس اس عمل کو ضرور کر لینا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میرے بھائیو، میری بہنوں، اگر آپ ہمارے اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اپنے پیاروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر بھی ضرور کیجیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی کی بنیاد پر کرتا رہوں گا۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 11 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حفاظت لینی ہے شیطان مردود سے، اور آپ نے کہنا ہے، یا باری تعالی، میں شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں۔ جب اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا، پھر دنیا کا کوئی غم آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ غم ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہوں کے سبب ہمارے اوپر ایسی مصیبت آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے ہر وقت استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور پھر اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو بھی آپ نے میرے بھائیوں، میری بہنوں، صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے میرے بھائیوں، میری بہنوں، 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، یا 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ پھر آپ نے میرے بھائیوں ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ کی جو بھی ہے، آپ بیمار ہیں، بیماری سے شفا کے لیے پڑھ لیں، آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں، آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر، آج رب کریم سے جتنا زیادہ ہو سکے مانگ لینا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ میرے بھائیو میری بہنوں، سورۃ الکوثر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ آیات بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا خزینہ ہے۔ یہ آیات رنج و غم کو دور کرتی ہے، قلب مومن کو فرحت و شادمانی اور خوشیاں دیتی ہے۔ سورۃ الکوثر کو 21 بار پڑھنے کے بعد پھر میرے بھائیو میری بہنوں، آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ میرے بھائیوں یا اللہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا اللہ 3 بار ہو گیا، یا اللہ کو آپ نے میرے بھائیوں میری بہنوں صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے 100 مرتبہ، اس کے بعد آپ لوگ تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ یا اللہ کو پڑھیں گے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ یا اللہ، لا الہ الا اللہ یا اللہ، لا الہ الا اللہ یا اللہ، لا الہ الا اللہ یا اللہ۔ اس طرح میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ بھی آپ نے صرف اور صرف میرے بھائیوں میری بہنوں آپ نے 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لو تو ٹوٹل 3 وظائف آپ نے آج کے دن پڑھنے ہیں، جو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہو۔ جب آپ لوگ نماز ادا کر لو، زندگی میں ایک مرتبہ اس عمل کو لازمی کر لینا، کسی بھی نماز کے بعد بھی یہ عمل کر سکتے ہو۔ وظائف جو بھی آپ کو بتائے جائیں وہ وظائف آپ نے یاد کر لینا ہے۔ ویڈیو چلا لیا کرو، ویڈیو دیکھتے ساتھ ہی میں میرے بھائیوں میری بہنوں وظائف بھی پڑھ لیا کرو۔ اس کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام المقتدر المقتدر المقتدر، میرے بھائیوں میری بہنوں المقتدر آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنا مرتبہ پڑھنا ہے توجہ کرنا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ آپ نے المقتدر کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے آخر میں میرے بھائیوں میری بہنوں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ کر آخر میں میرے بھائیوں 3 دفعہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ صورت بہت ہی پاورفل ہے۔ آپ قرض کی ادائیگی کے لیے اس عمل کو کریں، اور پیسے کے لیے کریں یا پھر کسی بھی پریشانی کے لیے کریں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ، آپ کا قرض ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جس مسئلے کے لیے کریں گے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یقین آپ نے اللہ کی ذات پر رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرمانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کر کے وظیفہ کیا کرو میرے بھائیوں میری بہنوں، اور وہی آپ کے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ وظائف تو اللہ تعالیٰ سے مسائل حل
حل کروانے کے لیے وسیلے کا کام کرتے ہیں، خود بھی اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے مولا ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں فرما، اے میرے مولا ہمیں رزق حلال نصیب عطا فرما، اے میرے مولا ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اے میرے مولا ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ میرے بھائیو میری بہنوں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ میرے مولا ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ میرے بھائیو میری بہنوں، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیا کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔